بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرت جی وقار رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ اپنے دامن میں رحمتیں برکتیں لے کر رواں ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آخری عشرے کی خاص جو برکت ہے وہ لیلۃ القدر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے. احساس ہے تو آج چھٹی کا دن ہے اور تقریباً ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلدی گھر جائیں اور آرام کریں. ایک حدیث سے مبارکہ سماعت فرما لیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کی شاخ کو پکڑ کر یوں جھنجھوڑا ہلایا اور اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے. ساتھ ایک اور صحابی کھڑے تھے اور پوچھا کہا میرے دوستوں نے پوچھا نہیں یہ میں نے عمل کیوں کیا ہے؟ کہا کیوں کیا ہے؟ کہا اس لیے کیا کہ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. میں حضور کے ساتھ تھا اور حضور نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر یوں ہلایا اور اس کے پتے جھڑنے لگے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان فارسی جب بندہ مومن نماز کے لیے تیاری کر کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اپنی جبینی نیاز کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے فرمایا جس طرح اس سوکھے درخت کے پتے گرتے ہیں اس طرح اس کے جسم سے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو رمضان مبارک کی یہ برکتیں ہیں. فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور جس پر رب ایک مرتبہ نگاہ رحمت ڈال دے اس کے گناہوں کو جلا کے راہ کر دیتی ہے وہ رحمت. تو جس پر بار بار نگاہ رحمت آئے پھر اس کے لیے کیا برکتیں ہوں گی اور کیا رحمتیں ہوں گی. یہ رمضان مبارک کی خاص گھڑیاں ہیں. ہم نے نماز کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا, شرائط کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور فرائض غالباً کچھ ہم نے 2-4 بیان کیے تھے. فرائض اور شرائط ایک ہی درجے میں آتی ہیں. وہ 13 شمار کیا جاتا ہے فرائض کو. 6 جو نماز سے فائل ہیں اور 7 نماز کے اندر ہیں. وہ 7 جو نماز کے اندر ہیں ان میں پہلا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جب امام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو آپ امام کا انتظار کریں کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے تو امام کی ابتدا کریں, اس سے پہل نہ کریں. اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھنے کا ہم نے طریقہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے, چاہے آپ اکیلے ہوں یا امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہوں آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور ثنا پڑھنی سنت ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. دوسرا فرض جو ہے وہ پہلا تکبیر اولا تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے. دوسرا قیام ہے. فرائض میں سے دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہے. تیسرا مطلق بتایا تھا. مطلق قرات جو ہے وہ فرض ہے. اب اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا وہ واجب ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں لانا یہ بھی واجب ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ ضرور سماعت فرما لیں کہ جب آپ اکیلے ہوں گے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے, ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے, سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے. لیکن امام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو آپ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے,
امام قرات کرے گا وہ چاہے آہستہ آواز میں قرات ہو یا بلند آواز میں قرات ہو، حکم یہی ہے کہ آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو خاموشی کے ساتھ آپ نے امام کی قرات سننی ہے، اس لیے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اکثر بندے یہ سوال کرتے ہیں جی کیا امام صاحب کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہی ہوتی ہے۔ یہ تیسرا فرض ہو گیا قرات کرنا۔ اس کے بعد ہے رکوع کرنا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا، اور سجدے کے بعد جو ہے 2 رکعتوں والی، 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں آپ پہلے جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے، اور چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں جو آپ تشہد بیٹھتے ہیں آخری قاعدہ جسے کہتے ہیں وہ فرض ہے۔ یہ بات خاص یاد رکھیں، اسی لیے جب آپ 2 یا 3 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں تو آپ دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر آپ بیٹھے نہیں آپ کھڑے ہو گئے تو حکم یہی ہے کہ اب آپ دوبارہ بیٹھے نا، اس لیے کہ کھڑا ہونا قیام کرنا فرض ہے، اور یہ جو پہلا قاعدہ ہے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، اور اعلیٰ فرض کا درجہ زیادہ ہے اور واجب کا درجہ کم ہے۔ آپ فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف نہیں آ سکتے، واجب چھوٹنے پر آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنی، سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہونا۔ جب اس عمل کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور ابتدا میں حضور نے فرمایا نماز پڑھنا تو بات کا عمل ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ اہتمام کر کے نماز کے لیے آتا ہے اور وضو کے لیے پانی استعمال کرتا ہے، جب اس کے ہاتھ کے ساتھ پانی لگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکتیں میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے جو نماز کے اندر رکھی ہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تحقیق کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ معمول کے ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق حضور کی ادا کو اپناتے ہوئے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے اور کسی ورزش کی اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال 1500 سال کے بعد آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے، میرے اور آپ کے آقا نے 1400 سال پہلے یہ عمل کر کے بتایا، فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، رب کی فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ کا فرض بھی ادا کرنا ہے، حضور کے طریقے کو بھی اپنانا ہے، حضور کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے اس دور کے اندر، ہر دور کے اندر، بلکہ حضور نے فرمایا جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور کی سنت کے ساتھ وابستہ ہو جائے، حضور کے طریقے کو اپنا لیں، اللہ آپ کی زندگی میں بھی برکت فرما دے گا، آپ کے معاملات کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ حضور کے دعوت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں ہمارا مقدر فرما دے گا۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو دین سیکھ کر، دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی